میرے دوستو، آج ہم سب 24 گھنٹے دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور دنیا والے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ دنیا ہمیں دھوکہ دیتی ہے اور دنیا والے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آئیے ایک بار اللہ کے ہو کے دیکھتے ہیں، دیکھیں وہ دھوکہ ملتا ہے یا نہیں۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، کون کس کا ہوتا ہے اور کون کس کا ہے بھلا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ تمام احباب کو سدا خوش رکھے، آباد رکھے، اور جہاں لگے ہوئے ہیں اللہ آپ کو صحیح رزق نصیب عطا فرمائے اور آپ کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کے جانب جانا ہے۔ اس روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بات کو تسلیم نہ کرتا ہو کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر نہیں جانا ہے، اس لیے کہ ہم آئے روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر آنے والا شخص اس دنیا سے جا رہا ہے اور جانے والا ہے اور کچھ جا چکے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس روئے زمین پر رہنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہے، یعنی ہر جاندار، ہر آنے والی چیز کو یہاں فنا ہے، اور اگر کوئی ذات، کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو میرے دوستو، تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے مرنے کے بعد ایک مرحلہ اور آتا ہے جب ہمیں حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا کہ اس دنیا میں ہم رہ کر کے اللہ رب العزت کے لیے کیا کیے ہیں۔ تو میدان محشر قائم ہوگا، اور میدان محشر کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے، اس کے علاوہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ہر ایک آدمی اس دن پریشان ہوگا۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اس دن 7 ایسے خوش نصیب شخص ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، عادل حکمراں، یعنی وہ شخص جو امیر ہو، ملک کا بادشاہ ہو، وہ شخص اگر عادل ہوگا تو اللہ رب العزت اسے بھی اپنی سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا، وہ شخص ایسا نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کی عمر میں، جوانی کی حالت میں اللہ رب العزت کی عبادت کی ہو اور اپنی جوانی اللہ رب العزت کی اطاعت عبادت میں گزاری ہو، تو اس شخص کو بھی جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، یعنی وہ ایسا مومن ہے کہ ایک نماز پڑھ کے آتا ہے تو اس کا دل لگا رہتا ہے کب اذان ہوگی، پھر ہم اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے اور نماز ادا کریں گے، تو یہ شخص بھی اللہ رب العزت کے سائے میں ہوں گے۔ اور چوتھا، وہ شخص جو شخص کسی سے محبت اور دوستی اور تعلق قائم کرتا ہو صرف اس بنیاد پر کہ رضا اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، رضا الہی کے لیے محبت کرتا ہو، یعنی اس میں اپنا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ اسے آخرت کی طرف متوجہ کرائے اور آخرت یاد دلائے، تو رضا الہی کے لیے اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ شخص بھی اللہ رب العزت کے سائے میں ہوگا۔
पांचवा वह शख्स जिसको कोई खूबसूरत लड़की या औरत या बड़े घर की लड़की बुलाए और वह इनकार कर दे और वह ये कहे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता हूँ, इसलिए कि एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ करके जाना है और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमें हाजिर होना है, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इस डर से वह शख्स उस गुनाह को तर्क कर दे, छोड़ दे, तो ऐसा शख्स भी उस दिन जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, तो ये शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साए में होंगे। वह शख्स इस तरह सदका किया हो दाएं हाथ से कि उसके बाएं हाथ को भी पता न चला हो कि हमने सदका किया है, यानी सदका खैरात ज़कात वगैरह सदका वगैरह देने के बाद ये शोर ना करे कि हमने इसको पैसा दिया है, ये दिया है, वो दिया है, बल्कि चुप रहे, इसलिए कि मकसद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करना, अल्लाह को राज़ी करना। इसलिए जो इस तरह सदका करता है कि उसके बाएं हाथ को भी खबर ना लगे, तो ये शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साए में होंगे जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साया के अलावा कोई साया नहीं होगा। और सातवां वह शख्स जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता हो और जिक्र करते करते उनके आँखों से आंसू बहते हों, तो ये शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साए में होंगे जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साए का अलावा कोई साया नहीं होगा। हर इंसान नफसी नफसी के आलम में होंगे। उस दिन इन शख्सों के लिए ये फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उस दिन जिस दिन अल्लाह के साया के अलावा कोई साया नहीं है, अल्लाह हम सब को बल्कि तमाम उम्मते मुस्लिमा को एक एक फ़र्द को अपनी साए में जगह अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।